کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اس وقت بہت سارے اختلاف و انتشار تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے باہم برسرے پیکار تھا, ایک دوسرے سے جنگیں ہوا کرتی تھی, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے, ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑنے کو تیار ہے. بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. نہا خون بہانا ایک عام بات تھی, بات بات پہ لڑائی ہو جاتی, اور ایک تھوڑی سی لڑائی نسل بعد نسل کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا اور نہ جانے کتنے خون بہتے رہتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایک کلمے کے نیچے جمع کر لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اس کلمے کے ذریعے, اس کلمے کے نیچے جب لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے, دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی. یعنی لا الہ الا اللہ اگر ہم نے کہہ دیا, اگر ہم نے اس کو تسلیم کر لیا, اگر ہم نے اس کو مان لیا, اس کے شرائط کو ہم نے تسلیم کر لیا, اس کے شرائط کو ہم نے قبول کر لیا, تو یقین جانیے اس کے اثرات جو ہوں گے کہ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوگی وہ اتحاد کی خوبی پیدا ہوگی, ہم باہم متحد ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنا چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی, ان کا منشا تھا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اس نبی کو مٹا دیا جائے, اس نبی کو ختم کر دیا جائے, اس نبی کا قصہ تمام کر دیا جائے, اسلام ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. لیکن جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے ایسی دوستی ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں, آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی حکم دیتے ہیں اس پر فوراً عمل پیرا ہوتے ہیں. آپ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ سے نظریں ملا کر کے بات نہیں کر پاتے تھے, آپ سے اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو. یہ صورتحال تھی. اور آپس میں جو محبت تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان, وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرایا, جو بھائی چارہ کرایا, اس کے ذریعے سے کتنی محبت پیدا ہوئی لوگوں کے درمیان. اسی ایمان کی دین ہے, اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دین ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہو گئے, ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہونے والے ہو گئے, ایک دوسرے کے خوشی اور غم کو اپنی خوشی اور غم تصور کرنے لگے. اور مسلمان ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں, کسی کونے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں. یہ مومنین, یہ مسلمان, خواہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو, کسی بھی قبیلے کا رہنے والا ہو, کسی بھی نسل کا رہنے والا ہو,
काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, सारे के सारे लोग भाई भाई है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम के तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे लोगों को एक बाप और एक मां से पैदा किया है। आज खानदान और कबीले के नाम पर, रंगो नस्ल के नाम पर जंगें छिड़ जाती हैं और वही जाहिलियत के जमाने को लोग याद कर लेते हैं। जाहिलियत के तर्ज पर लोग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं कि अगर थोड़ी सी बात हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, तो उसको मसला बना लेते हैं और जंगों पर आमादा हो जाते हैं, लड़ाइयों पर आमादा हो जाते हैं, इख्तलाफ और इंतशार कर लेते हैं, मस्जिदें अलग कर लेते हैं, मदारिस अलग कर लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि खुशी और गमी में भी शरीक नहीं हो पाते हैं। मुसलमानों, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। हम मुसलमानों की इज्तिमाइयत हमारे अंदर से खत्म हो गई है और इज्तिमाइयत खत्म होने की वजह से हम दो कौड़ी के हो गए हैं, बेहैसियत हो गए हैं। इस दुनिया में हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई है, कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ एक दूसरे पर रहम करने, एक दूसरे पर नरमी करने, एक दूसरे से मोहब्बत करने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है कि जिस्म की मिसाल दी है। मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़ुन तदाअ लहु साइरुल जस्द बिस्सहरि वल हुम्मा, कि जब कि मोमिन की मिसाल आपस में ऐसे ही है, एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम खाने और एक दूसरे पर नरमी और शफकत करने में एक जिस्म की है कि जब इंसानी जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मर्ज लाहिक होता है, कहीं उंगली कट जाती है, कहीं ठेस लग जाती है, कहीं कांटा चुभ जाता है, तो पूरा जिस्म बिलबिला उठता है, पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, सारी सारी रात बेदार रहना पड़ता है, पूरा जिस्म बुखार की वजह से तपने लगता है, गर्म हो जाता है पूरा। ऐसे ही एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ बर्ताव करना चाहिए कि एक मोमिन की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करे, एक मोमिन की परेशानी को अपनी परेशानी महसूस करे कि अगर किसी भाई को कोई तकलीफ हुई है तो गोया कि वो तकलीफ हमारी है और हम उस तकलीफ का मदावा करने की कोशिश करें, उस तकलीफ को बढ़ाने की कोशिश ना करें। आज तो सूरत हाल ये है कि अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए अगर हमको रुपया और पैसा भी खर्च करना पड़े, अपने पावर का इस्तेमाल भी करना पड़े, तो उससे भी हम दरेग नहीं करते हैं। यह हकीकत हाल है, यह सही सूरत हाल है कि अगर कोई परेशान हाल होता है तो हम उसको और परेशान करने के लिए, उसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए हम रुपया पैसा तक खर्च कर देते हैं कि और परेशान हो जाए और ये मर जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तलकीन की है और ऐसे रहने को बतलाया है कि जैसे एक इमारत होती है कि इमारत में ईंटें चुनी जाती हैं, एक ईंट दूसरी ईंट को तकवीयत देती है, एक गिट्टी दूसरी गिट्टी को तकवीयत पहुंचाती है, ऐसे ही एक मोमिन को दूसरे मोमिन से मिल करके रहने में तकवीयत हासिल होगी। ये ईंटें इधर उधर बिखरी रहती है, बेहैसियत होती है, कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन जब एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ करके और खड़ा कर दिया जाता है, उस पर बिल्डिंगें
بلڈنگوں کی بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کئی کئی منزلہ عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے تقویت پہنچ جاتی ہے. یہ پلر ہے، یہ پلر چھوٹی چھوٹی گٹیوں سے بنا ہوا ہے. یہ چھوٹی سی گٹی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب چاہے اپنے پیر سے مار دے وہ ادھر کی ادھر ہو جائے گی. لیکن جب وہی مسالے کے ساتھ آ کر کے ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، گٹی دوسرے گٹی سے مل جاتی ہے، تو مضبوط و مستحکم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر آپ جتنی بلڈنگ کھڑا کرنی، جتنے کمرے بنانے چاہیں، جتنی عمارتیں بنانا چاہیں، جتنے منزلیں بنانا چاہیں، آپ بناتے چلے جائیے. تو یہ جب ہمارے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، تب یہ صورتحال پیدا ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یہ عمارت کے مانند ہوتا ہے، دیوار کے مانند ہوتا ہے، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں. ایسے ہی ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو تقویت پہنچانا چاہیے، ایک دوسرے کو مدد دینی چاہیے. آج ہم بے حیثیت ہو گئے ہیں، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. قوم کے مسلمان، بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے اسلامی ملک ہے اور ہم اسلامی ملک کے مالک ہیں، ہم فلاں بادشاہ ہیں، فلاں حاکم ہیں. لیکن اسلام والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. کیوں؟ اختلافات ہی کے نتیجے میں ہمارے اختلافات اس قدر ہو چکے ہیں، ہم کسی ایک موقع پر کسی ایک جھنڈے کے نیچے ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ساری مخالف قومیں، سارے دشمنان اسلام یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. اور نتیجہ ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں. جو ہمارے حالات ہیں، جو مسلمانوں کے عالمی حالات ہیں، عالمی جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا، وہ صرف اختلافات کی بنیاد پر ہے. کہ آج ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. ارے وہ کہہ رہا، کہنے دو، ہم بھی تو جانتے ہیں، ہم بھی تو ایک ذمہ دار ہیں، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں. سب اسی ذام میں مطلع ہیں اور اسی بنیاد پر یہ صورتحال ہے. جب انسان الگ الگ ہو جاتا ہے، تنہا تنہا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. آپ انگور کے گچھے کو دیکھیے، جب وہ گچھا ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، بڑی وقار ہوتی ہے. آپ خریدنے جائیں گے، ٹھیلے والا دکاندار کہے گا 100 روپیہ کلو ہے، کم کرنے کے لیے کہیں گے، کہے گا نہیں لینا لو نہ چلے جاؤ. لیکن وہیں جو بکھرے ہوئے، اس سے جو نکلے ہوئے، خوشے سے نکلے ہوئے دانے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو شاید 5 روپے میں بھی وہ دے دے. اور اگر آپ نہیں لیں گے، اچھا لے جاؤ اتنے ہی میں لے لو. کیوں؟ وہ اپنے دانے سے الگ ہو چکے ہیں، خوشے سے الگ ہو چکے ہیں، گچھے سے الگ ہو چکے ہیں، اس لیے بے حیثیت ہو گئے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر کے رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. اور اگر ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے تو اس میں اللہ رب العالمین اپنی برکتیں ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبی بنائے گئے تو بہت ساری جنگیں ہوا کرتی تھی. ایک جنگ بعاث کے نام سے مشہور تھی اور نسلاً بعد نسل ہوتی چلی آ رہی تھی، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اور سارے لوگوں کو ایک کلمے کے نیچے جمع کر کے جب اتحاد و اتفاق کا درس دیا
تو یہ جنگ ختم ہو گئی، یہ جنگ مٹ گئی، ختم جنگ، سارے بت پاش ہو گئے، سارے لوگوں کی رنگت نکل گئی۔ جو بڑا کبر و غرور تھا، جن کو جو تکبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، جو جہالت کی بنیاد پر، جاہلیت کی بنیاد پر، جو بہت سارے عناصر کی وجہ سے وہ سر اٹھاتے تھے، تمام عناصر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے توڑ دیا، ختم۔ اور اس کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوا ہماری صفوں کے اندر، اور جب ہماری صفوں میں اتحاد تھا تو پوری تاریخ ہے فتوحات کی، اور جب اختلافات نے جنم لے لیا، اختلافات پیدا ہو گئے، تو پھر ہم پریشان حال۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ بھی بار بار کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، آپسی انتشار کا شکار مت ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنیاں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دی، تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ ایمان کی دولت جب مل گئی تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، محبت و الفت پیدا ہو گئی۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں ان تمام قسم کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے اتحاد کو قائم کرنا ہوگا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات، ہم اپنے آپ کو نہ صرف کہ اسلام مسلمان کہتے ہیں، بلکہ صحیح مسلمان، موحد مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، حامل کتاب و سنت کہتے ہیں، سلفی العقیدہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے یہاں یہ چیز نہ پائی جائے تب گویا کہ ہم نے اسلام کو صحیح طور سے تسلیم نہیں کیا، ہم نے صحیح طور سے اسلام کو نہیں مانا، اسلام کی تعلیمات کو ہم نے فالو نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی اتباع و پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستوں کی، متفرق راستوں کی اتباع مت کرو، جو ادھر ادھر لے جانے والے ہیں ان راستوں کی اتباع و پیروی نہ کرو۔ اگر ان راستوں پر تم چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ راستے تم کو گمراہی تک پہنچا دیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہے، احادیث مبارکہ دی ہے، ہم کو انہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، انہی کو پکڑ کر کے اور انہی کے مطابق اپنی زندگیاں ہمیں گزارنی ہے۔ اور جب ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کی برکتوں کا نزول ہوگا، اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق بھی قائم ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک دو مثالیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ستائے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، تو مکہ سے نکل کر کے مدینہ کی جانب چلے گئے، ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے ہجرت کی۔ جو مہاجرین تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، کنبہ قبیلہ چھوڑ کر کے آئے، بیویاں چھوڑ کر کے آئے، اولاد چھوڑ کر کے آئے، اور بہت سارے مال و منفعت کی چیزیں چھوڑ کر کے آئے۔ لیکن مدینہ والوں نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا، اسلام کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر، کوئی اپنا خونی رشتہ دار بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ جس انداز سے انہوں نے استقبال کیا تھا، کوئی خونی رشتہ دار، کوئی بھی باپ، کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی سگا بھائی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مواخات حضرت سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میرے بھائی، یہ میری جائیداد ہے، اس کے میں دو حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو اور ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، آگے بھی چلیے۔ کہا کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں، تمہیں ان میں سے جو بھی اچھی لگے، بہتر لگے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ اخوت و بھائی چارے کا ماحول تھا، یہ اخوت و بھائی چارے کا ماحول تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنی جائیداد میں شریک و ساجی بنا لیا۔ یہاں تو اپنے سگے بھائی بھی شریک اور ساجی نہیں بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے تو میں اس کو کہے دینے جاؤں، میرا پیسہ لگا ہے اس میں اس کو کہے دینے جاؤں گا۔ سگے بھائیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے، لیکن یہاں ایمان کی بنیاد پر جو مواخات قائم کرایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی جائیداد میں، اپنی ملکیت میں، بلکہ اپنی بیوی میں بھی کہا کہ اگر آپ کو پسند ہو، جو بھی پسند ہو، آپ کہیے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ اکبر! بڑی قربانی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی۔ اور قربانیاں کیوں دی؟ یہ آپسی اتحاد کیوں قائم ہوا؟ آپسی محبت کیوں قائم ہوئی؟ آپسی محبت صرف اور صرف یہ قائم ہوئی ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی وجہ سے۔ اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر ہم اتفاق و اتحاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایمان کی حیثیت سے، ایمان ہونے یعنی مومن ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس دن جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ران تک، اور کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ ایسے عالم میں اللہ رب العالمین اپنے سائے میں اس بندے کو جگہ دے گا جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر
ایک بھائی سے محبت کی اور اگر اس سے اختلاف ہوا تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر اختلاف ہوا. اللہ کی رضا اور اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس شریعت کی وجہ سے ہم نے اس سے اختلاف کیا. تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا قیامت کے روز تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجبت محبت للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتجالسین فیا، کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کا حال چال معلوم کرنے کے لیے ان کے گھروں پر جایا کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے معلوم کرو کہ وہ آدمی کہاں جا رہا ہے. فرشتے نے آ کر کے پوچھا کہ بھائی کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں. کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کی غرض سے جا رہا ہوں. کہا کہ اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے، صرف میں اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. کہا سن لو، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ جاؤ جا کر کے اس سے بتا دو کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر تم نے اس سے محبت کی ہے، اللہ رب العالمین نے تم سے اسی طرح سے محبت کر لی ہے. یعنی اگر ہم اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں گے تو جتنی محبت ہم کریں گے اسی کے بقدر اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت رکھیں اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں. اور اتفاق و اتحاد کے جو بھی طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو اختیار کریں، جو شرائط ہیں ان شرائط کو اختیار کریں. اور کسی بھی قسم کی اگر کبھی ناچاقی ہو جائے، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، کبھی ناچاقی ہو سکتی ہے، لیکن فوراً اس اختلاف کو ختم کیا جائے، جھک کر کے جا کر کے ملا جائے، اور جو پہل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. پہل کرنے والے کو اللہ رب العالمین صلہ دے گا. جا کر کے اس سے معاملات کا تصفیہ کرنا چاہیے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے معاملات ہیں، کیوں تم نے ہم سے عداوت کر لی، کیوں ہم سے تم نے دشمنی کر لی، کیا وجہ ہے، کیوں تم نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے. اور اگر کوئی گستاخی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے. شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے ہاں شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں اپنے بھائی کے سامنے تھوڑا سا جھک جایا جائے، اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے اور ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اتفاق و اتحاد پیدا کر لیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کریں، اتفاق و اتحاد کو ہم فروغ دیں، اور ہر قسم کے اختلاف سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔